جن لوگوں نے قربانی کے جانوروں کے صرف گوشت کھانے کا ہی ذریعہ سمجھا ہے، انہوں نے کیا سمجھا کہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم کئی ہزار کا، 25-30 ہزار کا، 40-50 ہزار کا کوئی بکرا خریدیں، مینڈا خریدیں، کوئی 1 لاکھ کی گائے خریدیں، کوئی 1.5-2 لاکھ کا اونٹ خرید کر اتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر کے اس جانور کو ذبح کر کے چند دن کے اندر گوشت اس کا کھا جائیں۔ ہم اس کی نسبت کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مال جو ہم جانوروں پر خرچ کر رہے ہیں اور جو 1-2 دن کے اندر ہی کھا کے سارا ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ملک کی ترقی کے لیے، بلکہ ملک میں بہت سے لوگ جو غریب فقیر ہیں ان کی مدد پر لگایا جائے تو کتنے گھر ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی سال بھر کی روزی کا انتظام ہو جائے۔ تو یہاں پر جو دنیا پرستی، مادہ پرستی کے حوالے سے قربانی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر یہاں پر اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس کی بجائے تم قربانی کرو، اتنے ہزار کا بکرا خرید کر کسی غریب کی مدد کر دو، اس کے پورے سال کا راشن پانی اس کو مل جائے گا۔ لیکن ایسے جاہلوں کو، احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ قربانی ہے کیا، قربانی کا مقصد کیا ہے، کہ وہ صرف بکرے کا گلا کاٹنا نہیں ہے، وہ صرف گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الحج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارے جانوروں کے خون چاہیے، نہ گوشت چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے، ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تم سے تقوی دیکھنا ہے، تقوی چاہیے، نیکی چاہیے، کہ اللہ تم سے یہ جانور ذبح کروا کے ایک تو تمہارا مال خرچ کرواتا ہے کہ جس میں انسان کی مال سے محبت کم ہوتی ہے، دل میں مال کی جو علائشیں ختم ہوتی ہیں، اور دوسرا تم سے تمہارے ہاتھوں سے اس بکرے کو ذبح کر کے کروا کے، جس کو ہم قربانی کا نام دیتے ہیں، یہ قربانی کروا کے اللہ تم کو درس دیتا ہے۔ کس چیز کا درس ملتا ہے؟ تقوی کا درس، اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اور یہ تقوی کا درس جو ہے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، کوئی ایک دن کا نہیں ہے کہ جو صرف جانور ذبح کرتے ہوئے، بکرے کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے حاصل ہو جاتا ہے، اور نہ چند دن کی تربیت ہے، بلکہ یہ وہ سبق ہے جو زندگی بھر کا سبق ہے۔ تقوی کا یہ سبق زندگی بھر کا سبق ہے کہ جسے مسلمان کو ہر وقت اس کو حاصل ہوگا تو تبھی قربانی کے اس مقصد کو پورا کر سکے گا، ورنہ جس طرح کہ ہم اکثر لوگوں کا حال ہے، آتے ہیں، سال آتا ہے، پورا ہوتا ہے، قربانی کی عید آتی ہے اور جانور لیتے ہیں، ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے جو قربانی کروا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ اس کا مقصد کہ جس طرح تم اللہ کے حکم کو مان کر اس جانور کی اس کو ذبح کر رہے، اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو، ایسے ہی اپنے جذبات پر، اپنی شیطانی نفسانی خواہشات پر چھری پھیرو اور اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو۔ جس طرح اس حکم کو اپنا کر مال خرچ کرتے ہو اور یہ چیزیں کر رہے ہو، اللہ کے اور بھی احکام ہیں، اور جب اس مقصد کو نہیں دیکھا سمجھا جاتا تو یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے کا جذبہ تو بہت سے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جنہوں نے کبھی مسجد میں شاید پاؤں بھی نہ رکھا ہو، کہ وہ ہزاروں، دسیوں ہزار کے جانور تو خرید لیتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، لیکن وہ نماز جس پر ان کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت مہنگے جانور اور بعض اوقات بڑی مشکلوں سے وہ حاصل ہوتے ہیں اور کہیں دور دراز سے لانا پڑتے ہیں، وہ تو حاصل کر لیتے ہیں، وہ تو خرید لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جس کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کہ جس کو پڑھنے پر تمہارا کوئی خرچ نہیں ہوگا، صرف تھوڑا وقت اس کو دینا پڑے گا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے صاف طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی اس طرح کی چیزوں کو صرف ایک رسم بنا رکھا ہے، کہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا جاتا، اور ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر احکم الحاکمین ہے، اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی بات کسی عظیم مقصد اور حکمت کے سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے، اتنا مال جس پر خرچ ہوتا ہے، اتنی محنتیں ہوتی ہیں،
کیا یہ سارا کام بغیر کسی مقصد کے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد جب پورا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، تو اس وقت اس عبادت کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور جب وہ کام بغیر مقصد کے کیا جاتا ہے، اس مقصد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ عبادت صرف ایک رسم کی حد تک رہ جاتی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس لیے ہمیں قربانی اگر کرنا ہے اور کرنا چاہیے، جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے اس کا حکم کیا ہے، لیکن اس کے کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالی ہم سے اس میں کیا چاہتا ہے. کیا واقعی ہی قربانی کرنے کے ساتھ تقوی نیکی کا سبق حاصل ہوا؟ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ شیطانی خواہشات، شیطانی جذبات، اپنی بے حیائی و بدکاریوں پر اور اس طرح کے ان جذبات پر چھری پھری ہے؟ اگر یہ شیطانی جذبات اسی طرح سے ہے، نفسانی خواہشات اسی طرح سے ہیں، صرف جانوروں کے گلے کاٹ کر قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوا. اور جس چیز کا مقصد دنیا میں پورا نہیں ہوتا، یقینی طور پر آخرت میں بھی وہ چیز اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قربانی کے سبق کو حاصل کریں، اس سے کچھ فائدہ ملے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا قربانی کرنے کا انداز کیا تھا، کس طرح اپنی محبتوں کو، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کیا. تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے پیچھے ہم سے یہ چاہتا ہے